بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت سے پہلے سن لیجئے کہ سورہ علق ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کے اندر آیت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سورۃ العلق کی آخری جو آیت ہے اس کی تلاوت سننے کے بعد انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا اور آپ بھی سجدہ کریں گے۔ اس سجدے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہوتا، صرف جو مکتب اہل بیت کی احادیث ہیں اس کے مطابق ضروری ہے کہ اس چیز پر سجدہ کیا جائے جس پر سجدہ کرنا جائز ہے، مثلا مٹی یا پتھر جو زمین میں ہوتا ہے، یا مثلا کوئی لکڑی وغیرہ۔ تو انشاءاللہ جب اس کی تلاوت تمام کریں گے تو انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا اور آپ بھی اسی وقت ہی انشاءاللہ یہ سجدہ کریں گے، اور سجدے کے بعد ہم ترجمے اور مختصر وضاحت کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ آیت نمبر 11۔ ارأیت، یہ ارأیت کا لفظ جب آتا ہے تو آنکھ سے دیکھنا بھی اس سے مراد ہوتا ہے، اور بعض اوقات کہ غور کیجئے دیکھ کر، کسی اس رؤیت دیکھنا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے عربی زبان میں، آنکھ سے دیکھنا بھی اور عقل کی آنکھ سے دیکھنا یعنی غور کرنا، ان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، ان کان علی الہدی، کہ اگر وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت پر ہو۔ 12 او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہو، تقوی کا حکم دیا ہو اس نے، یعنی آپ غور کیجئے کہ وہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ہدایت پر ہو، اور یا وہ تقوی کا حکم دینے والا ہو، اس کی حالت یہ ہو، جبکہ وہ جو روک رہا ہے اس پر غور کیجئے اس کی حالت کیا ہو۔ آیت نمبر 13۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ دوسرا یعنی جو روک رہا ہے وہ اگر وہ جھٹلا رہا ہو اور منہ پھیر رہا ہو، یعنی ہدایت سے پشت کرتا ہو، ہدایت سے منہ پھیرتا ہو۔ 14 الم یعلم بأن اللہ یری، کیا اس کو علم نہیں ہے، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، ان ساری آیات میں یعنی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک 5 آیات کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بندہ تو ہدایت پر ہو، نماز پڑھنے والا، اور وہ جو روکنے والا ہے وہ جھٹلانے پر تلا ہو، تو انجام کیا ہوگا؟ انجام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گرفت میں لے گا۔ اسے یہ سوچنا چاہیے، اس روکنے والے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہے تو پھر میری حرکتوں کا مجھ سے انتقام لیا جائے گا، اللہ انتقام لے گا، اللہ پکڑ میں اور گرفت میں حتماً مجھے لے گا اور مجھے سزا دے گا۔ الم یعلم بأن اللہ یری، کیا اس کو علم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اب یہاں پر یہ آیات رسول اللہ کے بارے میں اور اس شخص کے بارے میں جو رسول اللہ کو روکا کرتا تھا اس کے لیے،
لیکن یاد رکھیے قرآن کی آیات کا پیغام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ ہر اس انسان کے لیے کہ جو کسی کو نماز سے روکے، دین پر عمل کرنے سے روکے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روکے کسی بھی طریقے سے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اور اسی طرح ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم چاہے لوگوں میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے روشنی میں ہو، چاہے اندھیرے میں ہو، ہمیں ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ کیا بات؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے علم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ انسان جب کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اگر ایسا کام ہو کہ جو نامناسب ہو، تو اگر کوئی بچہ بھی موجود ہو تو اس بچے کو بھی کہتے ہیں کہ مثلا تم چلے جاؤ یہاں سے، یا کمرے سے باہر چلے جاؤ، یا فلان ہو جاؤ، نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کیا جائے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا نہیں جانتا یہ شخص کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اگر کسی بچے کے سامنے، کسی عام معمولی انسان کے سامنے تمہیں حیا آتی ہے گناہ کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، تو پھر وہ جو کائنات کا خالق ہے، جس نے کل تمہارے ہر کام کا فیصلہ کرنا ہے، یا انعام دے گا یا سزا دے گا، اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ ایسی آیات میں سے ہے کہ جو انسان اپنی گویا کہ جہاں پہ اس کی تنہائی کی جگہ ہے وہاں پر اس کو لگا کے رکھ لے، کسی چیز پر لکھ کر دیوار پر لگا دے، کوئی خوبصورت سی پینٹنگ بنوا کر لگا دے، الم یعلم بان اللہ یرا۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے وقت وہ جو اندر والی سائیڈ ہے دروازے کی، یہاں سے نکل کر باہر جانا ہوتا ہے، وہاں لکھ دے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اور نکلنے سے پہلے یہ قرآن والا سوال اپنے آپ سے کرے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کس کام کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہو؟ کسی گناہ کے لیے، کسی خرابی کے لیے، یا کس کام کے لیے؟ تو یہ آیات بہترین تاثیر رکھتی ہیں انسان کو ہدایت کی اور انسان کی اصلاح کرنے کی۔ اس کے بعد پھر خداوند عالم اس نماز سے روکنے والے شخص کو خبردار فرما رہا ہے، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی تجھے ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، تو خبردار ہو جا، اس روش سے باز آ جا، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر یہ شخص باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو یقیناً ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یعنی بدترین، جیسے یہ نماز سے روک رہا ہے اور مذاق اڑاتا ہے، ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اب پیشانی سے پکڑ کر کسی کو گھسیٹا جائے، اس کی ذلت اور بیچارگی اور رسوائی کا اندازہ انسان اگر اس کو تصور کرے اس منظر کو تو کر سکتا ہے۔ اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ 16 نمبر آیت، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ پیشانی چونکہ انسان کے بالکل سامنے کا حصہ ہوتا ہے اور پیشانی چہرے کا حصہ ہوتی ہے، چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے، لہذا کہا جا رہا ہے کہ وہ پیشانی کہ جو جھوٹی تھی اور جو خطا کار تھی، یعنی جرائم پیشہ تھی، اس پیشانی کو ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ آیت نمبر 17، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ اپنے ہم نشینوں کو، اپنے ہم محفلوں کو، یعنی اپنے سپورٹرز کو، اپنے ساتھیوں کو پکار لے۔ یہ شخص جس کے بارے میں یہ آیات اتری، یہ اپنی محفل کے اعتبار سے ابو جہل ہے، یا ممکن ہے ابو لہب، جو روایات میں اس شخص کا نام آیا ہے، یہ اپنے ہم محفل لوگوں کے اعتبار سے بہت طاقتور تھا، اور بہت سارے لوگ گویا کہ اس کے ساتھی تھے، سپورٹر تھے، اس کا گروپ تھے یا گینگ تھے۔ تو خداوند عالم فرما رہا ہے اگر اس کو فخر ہے کہ میری سپورٹ بہت زیادہ ہے، میری پارٹی بہت طاقتور ہے، ان کو بلا لے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی جلد ہی
دوزخ میں جلانے والے فرشتوں کو بلائیں گے۔ الزبانیہ ان فرشتوں کا نام ہے کہ جو جہنم میں جلانے کی سزا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے اس کو کہ تو اپنے ہم محفلوں کو جنہیں تو اپنی طاقت سمجھتا ہے بلا، ہم بھی ان فرشتوں کو بلائیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی جو فوج ہے اور کس کے سپورٹر جو ہیں وہ غالب آتے ہیں۔ سندع الزبانیہ ہم بھی جلد ہی دوزخ کے معکلوں کو بلائیں گے، یعنی جن کو دوزخ پر اللہ نے داروغہ رکھا ہے، عذاب دینے کی ذمہ داری جن کی لگائی ہوئی ہے، ہم بھی ان کو بلائیں گے۔ اور آیت نمبر 19 میں دوبارہ عربی کی تکرار نہیں کروں گا چونکہ جو واجب سجدہ ہے وہ عربی جب پڑھی جائے تو تب ہوتا ہے، ترجمہ پڑھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ ہم کر چکے ہیں لہٰذا میں صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ آیت نمبر 19 کا ہرگز نہیں، یہ آخری آیت ہے سورۃ العلق کی، ہرگز نہیں۔ اس ہرگز نہیں سے مراد وہی خبردار کرنا کہ باز آ جا، یہ کام نہ کر، اور یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ ہرگز تیرے ہم محفل تیرے ساتھی ہمارے فرشتوں پر غالب نہیں آ سکیں گے، تجھے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، وہ عذاب جو تجھے اس نماز سے روکنے کے بدلے میں دیا جانے والا ہے۔ ہرگز نہیں اس کی اطاعت نہ کرے۔ اور تیسرا معنی اگر اسی آیت کے الفاظ کو مد نظر رکھا جائے تو رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کو روک رہا ہے اس دین کے کام سے اور نماز سے اور تبلیغ سے، اس کی ہرگز اطاعت نہ کیجیے، ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ متعدد مقامات پر قرآن میں یہ تاکید رسول اللہ کو فرمائی گئی ہے۔ ہرگز نہیں اس کی اطاعت نہ کرے اور سجدہ کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی سجدہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ بہترین حالت جو بندے کی ہوتی ہے اللہ کی نسبت سے، جس میں بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، وہ حالت سجدہ ہے۔ سورۃ العلق کو ہم تمام کرتے ہیں اس نقطے پر کہ اگر آپ پہلی آیت کو ذہن میں رکھیں تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اقرا یعنی پڑھ، اور آخری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے آگے جھک جا، سجدہ کر اور قرب حاصل کر۔ بس اس آیت، اس سورہ مبارکہ کے آغاز اور انتہا، سٹارٹ اور اینڈ کو جب ہم ذہن میں رکھیں تو کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جہالت سے نکلنا ہے، لیکن علم وہ علم ہے جو سرکش نہ بنا دے۔ پڑھ لکھ کر، مال کما کر، وسائل جمع کر کے خدا کی نافرمانیاں کی جائے، وہ نہیں، بلکہ وہ علم کہ جس کی انتہا کیا ہو؟ اللہ کے آگے سجدہ۔ جو اس کائنات کے خالق، سب سے بڑے عالم، تعلیم دینے والا، علم سکھانے والا، عقل دینے والا، سماعت و بصارت دینے والا، جن ذرائع سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور قلم سے تعلیم دینے والا جس کے ذریعے انسان علم کو محفوظ کرتا ہے، جس نے یہ سب کچھ دیا ہے، وہ علم بہترین ہے، اور وہ علم حقیقی علم ہے کہ جو انسان کو جھکا دے اس خالق کے سامنے، اس کے اللہ کے سامنے۔ وہ علم وبال ہے کہ جو انسان کو سرکش بنا دے۔ اسلام کا نظام تعلیم بچے کی کیا تربیت کرے گا؟ اس نے علم حاصل کرنا ہے، اس پر واجب ہے، لازم ہے، لیکن اس طرح تربیت کی جائے گی کہ جب اس کے پاس علم آ جائے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائے، وہ عبد خدا ہو، خداوند عالم کی کسی بھی مقام پر نافرمانی اور سرکشی اس کے دل میں نہ آتی ہو، اور اگر دل میں تو وسوسہ آ سکتا ہے، لیکن اس کے عمل میں خدا کی نافرمانی نہ آئے۔ سورۃ العلق تمام ہوئی، انشاءاللہ سورۃ القدر آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔